ماں اور صحت مند بچے کے لیے غذائیت کی بے حد اہمیت ہے۔ حمل کے دوران محض زیادہ کھانا ہی ضروری اور کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی کھایا جائے وہ حاملہ عورت کی تمام غذائی ضروریات پوری کرے۔ ماں بننا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ذمہ داری اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن عورت میں تخلیقی عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ ماں بننے کے عمل میں عورت کو کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ حمل کے دوران محض زیادہ کھانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو کھایا جائے وہ حاملہ خاتون کی تمام غذائی ضروریات پوری کرے۔ حاملہ خاتون جو بھی کھاتی ہے اس کا براہ راست اثر اس کے جسم میں نمو پاتے ہوئے بچے پہ پڑتا ہے۔ غذائی اجزاء حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متوازن خوراک کھائی جائے۔ حاملہ عورت پر اپنے ساتھ ساتھ بچے کی صحت زندگی کا دار و مدار بھی ہے، اس لیے اسے اپنے ہونے والے بچے کے لیے بہت ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خاتون کھانے پینے کے معاملے میں لاپرواہ ہو تو حمل ٹھہرنے کے بعد اسے یہ لاپرواہی ہر صورت ختم کر دینا چاہیے۔ ماں کے اندر نشو و نما پانے والے بچے کو پروٹین کی مناسب مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خلیوں کی تشکیل، خون کا بننا، ہڈیوں کی نشو و نما، جسمانی مواد کی فراہمی اور ہارمونز کی مکمل تشکیل میں غذائیت کی بنیادی ضرورت ہے۔ معدنی اجزاء یعنی منرلز بھی بچے کی جسمانی تعمیر اور اس کے لیے مطلوبہ مواد بننے اور خلیاتی سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ مادر رحم اندر اہم اعضاء کی نشو و نما کے لیے وٹامنز بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جابین کے جسمانی اعضاء کی نشو و نما کے لیے وٹامنز بھی بہت اہم غذائی ضرورت میں شامل ہیں۔ وٹامن B12، AB6 اور فولک ایسڈ حاملہ خاتون کے جسم میں بچے کو غذائیت پہنچانے کی خاطر وہ سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں جو غذا کو جزو جسم بنا دیتی ہیں۔ اگر کسی کی حاملہ خاتون کو کوئی لگنے والی بیماری ہو تو اسے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ اس کے جسم میں پرورش پانے والی زندگی صحت مند و توانائی رہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ حاملہ عورت کے جسم میں خون کی مقدار نارمل عورت کے خون کی تعداد کے مقابلے میں 1/3 زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوران حمل امنیوٹیک فلوئڈ انٹرسیلولر اور ایکسٹرا سیلولر کی پیدائش بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بھی بچے کو بہت فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ وہ سب بھی اس تک پہنچتا ہے۔ اسی دوران انزائمز میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں اور بالخصوص ایسڈ ٹرپین کی پیداوار میں کمی حاملہ عورت کے نظام ہضم کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے حاملہ عورت کو سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ آنتوں کی نالی میں سستی کی وجہ سے قبض کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔
حاملہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے ذہنی سکون اور جسمانی آرام مہیا کیا جائے۔ حمل کے دوران عورت کے اندرونی اعضاء جیسے دل اور گردوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز تر ہو جاتی ہے۔ رحم، گردے اور دل خون زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی دوران اگر گردے صحیح کام نہ کر رہے ہوں تو اس سے حاملہ عورت کے جسم میں سوجن ہو سکتی ہے، جسے اوڈیما کہتے ہیں۔ اس سوجن کا فوری تدارک ضروری ہے تاکہ بچے پر اثر نہ ہو۔ حاملہ خاتون کا وزن اوسطاً 10 سے 12 کلو بڑھ جاتا ہے، جو صحت مندی کی نشانی ہے۔ ایک تندرست شیرخوار بچے کو جسم میں تقریباً 300 ملی لیٹر خون ہوتا ہے، جبکہ پروٹین 500 گرام، کیلشیم 30 گرام، فاسفورس 15 اور فولاد آئرن 3 سے 400 گرام ہوتا ہے۔ خون کے حجم میں 3.1 گرام اور معد کے حجم میں 1.5 کو اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سب کا نشوونما پانے والے بچے پر مثبت اثر ہوتا ہے۔ جن حاملہ خواتین کے وزن میں کم اضافہ ہو یا وزن کم ہو جائے تو ان کے بچے کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر دوسری یا تیسری ماہ میں حاملہ کا وزن بہت زیادہ ہو جائے تو کئی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے حاملہ کو میڈیکل چیک اپ برابر کرواتے رہنا چاہیے۔ تھینک یو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب لازمی کریں۔